رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤک، تو پھر تم جو ہے وہ میرے محبوب کے در پہ چلے استغفر اللہ، اور وہاں پر جا کے اللہ سے معافی طلب واستغفر لهم الرسول، اور اگر رسول تمہارے لیے شفاعت فرما دے، تمہاری مدد فرماتے ہوئے تمہارے لیے استغفار کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو پھر تم رب تعالیٰ کو تواب بھی پاؤ گے، یعنی توبہ قبول کرنے والا، اور رب تعالیٰ کو پھر رحیم رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ یہ آیت کریمہ جس میں رب تعالیٰ نے گناہگار شخص کو کہا ہے کہ تم حضور کی بارگاہ پہ چلے جاؤ، یہ حکم عام ہے۔ اہل سنت و جماعت کا تو عقیدہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن آج بعض وہ نادان لوگ جو کم علمی کے باعث، جہالت کے باعث اس کو عمل شرک قرار دیتے ہیں۔ میں اختصاراً انہی کے گھر کی بات کرتا ہوا اپنے موضوع پہ آؤں گا کہ ان کے اکابرین نے کیا لکھا ہے اور کیا کہتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع دیوبند کے بہت بڑے عالم دین اور مفسر ہیں۔ آپ نے معارف القرآن میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ رب تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، جو حکم فرمایا ہے، اس کے الفاظ میں عموم ہے۔ جو شخص تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کے لیے دعائے استغفار کریں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اور آگے آپ بیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح آج بھی یہ حکم موجود ہے۔ یہ معارف القرآن میں لکھا گیا کہ وہی حکم جو صحابہ کرام کے دور میں تھا، وہی حکم آج بھی موجود ہے۔ سو آج بھی جو گناہگار شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیتا ہے اور رب تعالیٰ سے وہاں جا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اور اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے استغفار کر دے تو اس شخص کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے امام قطبی کے حوالے سے روایت کو نقل کیا ہے۔ اب یہ جو روایت نقل کی گئی ہے، اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں امام ابو منصور صباغ، امام ابن النجار، امام ابن عساکر اور امام ابن جوزی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک اعرابی دیہاتی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پر زیارت کے لیے آیا، وَوَقَفَ بِحَذَائِ وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ حضور کے قدمین کی جانب کھڑا ہو گیا۔ فقال، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو،
جئتک مثقلا بالذنوب والخطایا، اے اللہ کے رسول میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں گناہوں میں لت پت ہوں، میری زندگی گناہوں پہ گزری ہے، مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، میں خطا کار شخص ہوں، اور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں مستشفعا بک علی ربک، اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ میری اللہ کے حضور شفاعت فرمائیے کہ وہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس روایت کو امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا، اور اسی طرح حافظ ابن کثیر جو شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور یہ تفسیر ابن کثیر مدینہ یونیورسٹی میں سبقاً پڑھائی جاتی ہے، اسی آیت کریمہ کے تحت حافظ ابن کثیر نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس روایت کو قبول کیا ہے اور اس روایت سے استدلال کیا ہے، بطور ایویڈنس اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وہ اگلی آیت کی تفسیر پہ چلے گی۔ اور اس کے علاوہ امام نووی بہت عظیم محدث ہیں، انہوں نے اس روایت کو کتاب الاذکار میں نقل کیا ہے، اور شفاء و سقام میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اور اس روایت کے الفاظ کیا ہے کہ وہ شخص، وہ دیہاتی حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، فقال السلام علیک یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول، یہ بندہ ناچیز آپ کی بارگاہ میں آپ کی ذات پر سلام پیش کرتا ہے، وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ میری رب کے حضور شفاعت فرمائیں، آپ میری مدد فرمائیں تاکہ رب تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس شخص کو خوشخبری دی کہ جاؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اب قاسم نانوتوی دیوبند کے بہت بڑے عالم دین، وہ اس آیت کریمہ کے تحت کیا لکھتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں کسی کی تخصیص نہیں، آپ کے ہم اثر ہوں، یعنی آپ کے زمانے میں موجود ہوں، یا بعد کے امتی ہوں، یا بعد میں پیدا ہونے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں، آپ تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جیسے صحابہ کرام پہ چھم چھم برستی تھی، ایسے قیامت تک جو مومنین ہوں گے وہ رحمت اسی طرح چھم چھم برستی ہے۔ اور اسلاف امت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا، استغفار کرنا اور کرانا جب ہی ممکن ہے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہوں۔ یہ آب حیات میں پیج 40 میں قاسم نانوتوی نقل کرتے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں باقاعد حیات ہیں، اور آپ کی حیات دنیاوی حیات